یہاں سے آئلی مسائل جس کو کہتے ہیں، گھریلو مسائل، یہ تقریباً سب کے ساتھ گھریلو مسائل کا سامنا ہوتا ہی رہتا ہے۔ ان چیزوں کا حل کیسے کیا جائے، قرآن عظیم نے اس کے بھی رہنما اصول ہمیں بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شادی اور نکاح اسلام میں ایک عبادت کے مقام کو رکھا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے روح گردانی کرے وہ میری امت میں سے نہیں۔ نکاح کے بعد دو رشتے نئے بن جاتے ہیں۔ اگر رشتوں میں ہی نکاح کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دولہے والوں کا ایک گھر اور دلہن والوں کا ایک گھر، نکاح کے بعد یہ دونوں آپس میں اب رشتے میں بند گئے ہیں۔ باضابطہ ایک رشتہ نیا یہاں سے شروع ہونے جا رہا ہے، تو اب یہ نئے رشتے، ظاہر سی بات ہے ان میں کبھی کبھار دراڑیں آتی ہیں، کبھی کبھار دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ اور بچوں میں جب دوریاں ہو جاتی ہیں کچھ مسائل کو لے کر، تو پھر یہ سمدھی سمدھن میں کیوں نہ ہو، انسانی فطرت ہے، دوریاں شیطان پیدا کر ہی ڈالتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اور وہ کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے۔ تو یہ آئلی مسائل جو ہیں، گھریلو مسائل، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس نکاح کے بندھن اور اس رشتہ داری کے ایک نئے اسلوب کو آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ اسلام میں اس کا کیا مقام ہے۔ سب سے پہلی بات، مرد حضرات یہ سمجھ لیں کہ جس سے ہم نکاح کر رہے ہیں وہ ہمارا کوئی کھلونا نہیں جس سے ہم راتوں کو کھیلیں، اور دن کی وہ مشین نہیں کہ اس سے ہم اپنے کام کروائیں۔ اسی طرح عورت یہ سوچے کہ جس سے تم نکاح کر رہے ہو وہ مرد نہ صرف تمہاری جسمانی سکون کا ذریعہ ہے، تمہاری خواہشات کو بجھانے کی مشین ہے، اور نہ ہی وہ مرد صرف اور صرف تمہارے لیے پیسے لا کر رکھنے والی بینک ہے۔ در حقیقت یہ دو تصورات اور یہ دو نیتیں ہٹا دیں دونوں طرف سے تو انشاءاللہ خیر والے معاملات ہوں گے۔ اگر لڑکے کی طرف والے یہ نہ سوچیں کہ میں باندی لا رہا ہوں، خادمہ لا رہا ہوں، یہ نہ سوچیں، یا پھر یہ نہ سوچیں کہ بہت خوبصورت ہے میرے جسمانی سکون کا اور میری خواہشات کا بجھانے والا ایک آلہ میں لا رہا ہوں، اس سے کھیلوں گا، یہ نیت اگر تمہاری ہے، اور ادھر عورت کی، لڑکی کی، کہ میں اپنے جسم کی خواہشات پوری کر لوں اس مرد کے ساتھ، یا پھر یہ مالدار ہے، بڑے خاندان والا ہے، روز مجھے پیسے لا لا کر کے رکھے گا اور میری خواہشات پوری کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے جہاں نیتوں میں بگاڑ ہوتا ہے ویسے ہی رشتوں میں بھی بگاڑ آتا ہے۔ اور اخلاص جس نیت میں ہو، اللہ کی رضا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، تو پھر ان رشتوں میں آٹومیٹیکلی یعنی غیب سے اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا فرماتا ہے، ایسے رشتے قائم رہتے ہیں، اور اگر ان کے اندر کوئی چپکلش آ بھی جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے خود دور فرما بھی دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہاں نیتوں کی سدھار کی ضرورت ہے کہ رشتوں میں اس چیز کو ملحوظ نہ رکھو کہ مرد یہ نہ سوچے کہ میں جس کو لا رہا ہوں وہ فلاں فلاں اس طرح کے ہوں، بلکہ یہ سوچے کہ میں جس سے نکاح کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں، اور میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت چاہتا ہوں، اور یقیناً اللہ تمہیں حفاظت عطا بھی کرے گا۔ میرے استاد گرامی نے فرمایا تھا کہ نکاح سے پہلے ہر نوجوان اگر یہ نیت کر لے کہ میں نکاح کے ذریعے سے تحسین فرج چاہتا ہوں، تحسین فرج کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں، زناکاری میں نہ چلا جاؤں اس لیے نکاح کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس کی اس نیت کی وجہ سے اسے گناہ سے بچائے گا، کیونکہ اس نے نیت اچھی کی ہے، اسے اس برے گناہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ تو نکاح ایک عظیم چیز ہے اسلام میں، یہ گڈے گڑی کا کھیل نہیں ہے کہ آج صبح کی اور شام میں توڑ دیے، پھر تم اپنی جگہ پر ہم اپنی جگہ پر، اس کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ اور یورپ میں اور بہت سارے ماڈرن کنٹریز جو ویسٹرن کلچر
وہاں پر نکاح کی آج کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ان کے ہاں چلتا پھرتا ایک کھیل ہے، صبح نکاح کر لو، اگر نہ جمے تو شام میں ٹوٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ بسا اوقات تو وہاں سنا ہے کہ 2 بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی نکاح نہیں ہوتا، بعد میں آپس میں طے کر لیتے ہیں اب ہم کو نکاح کر لینا چاہیے، بہت دن ہو گئے۔ یہ ہے معاملات۔ تو نکاح کا کوئی وہاں پر خاص مقام نہیں ہے، لیکن اسلام میں نکاح کی اوپر بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نکاح کے ذریعے سے ہی ہماری نسلوں کی حفاظت ہے۔ اگر نکاح کا یہ طریقہ نہ رہتا تو آج آپ کس کی اولاد ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا، تمہارا نسب ہی محفوظ نہیں رہتا۔ نسب کیسے محفوظ رہے گا؟ آج آپ کے ایک باپ ہونے پر آپ کو فخر ہے، وہ اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے آپ دنیا میں آئے۔ نکاح کا بندھن نہ ہوتا تو تمہیں اپنے ایک باپ کا یقین بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کتنے باپ ہوں گے، کیونکہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نسب کی حفاظت اسلام میں بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے نکاح کو اتنی اہمیت دی گئی۔ میرے عزیزو، اب نکاح کو آسان کر لیں تاکہ بعد کے خرافات سے محفوظ ہو جائیں۔ اب دیکھیں، جس آیت پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے یہ آخری مقام ہے، شروع کی باتوں کو یہاں پر نہیں ہے، یہ اس وقت کے متعلق آیت میں آیا ہے۔ دیکھیں آیت کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، اللہ فرما رہا ہے اگر میاں بیوی میں جھگڑے ہو جائیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، بیوی بھی جھگڑ رہی ہے، شوہر بھی جھگڑ رہا ہے، دونوں میں نبھ نہیں پا رہی ہے، تو یہ بعد کا مسئلہ ہے نا، اس سے پہلے بھی تو کچھ چیزیں ہیں، وہ سنو پہلے جھگڑے کی نوبت آئی کیوں، یہ سبب کیوں بنا، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حل بیان فرمایا یہاں پر۔ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ بندوں کی فطرتوں سے بہت خوب واقف ہے۔ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر جھگڑے کا اندیشہ ہو تو دونوں طرف کے ایک ایک پنچ کو بٹھاؤ، فیصلہ بھی شوہر بیوی آپس میں کرنے مت بیٹھ جاؤ، پھر وہ ہوگا کہ ادھر کینچی چلتی رہے گی اور ادھر ہتھوڑا چلتا ہی رہے گا، کوئی خاموش نہیں ہوں گے، دونوں اپنا اپنا پاور بتائیں گے اور پھر طلاق تک کی نوبت آ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو یہاں فرمایا کہ دونوں کی طرف سے صلح کرانے والے کوئی جائیں اور وہ آپس میں بیٹھ کر کے صلح کرائیں، ان کو حکم یہاں کہا گیا ہے قرآن میں۔ حکم جو ثالثی کروائے، یعنی دونوں کے معاملات کو بیٹھ کر کے سلجھائے، اس کو حکم کہا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی یہ تمام چیزیں، وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، یہ جھگڑے ہو کیوں گئے؟ دیکھیں اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جھگڑے کی وجوہات کبھی کبھار انسانی فطرت کی وجہ سے، انسانی فطرت ہے ہی جھگڑالو، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن میں اس کے متعلق فرمایا نہایت ہی جھگڑالو ہے، جلد باز ہے، انہ کان ظلوما جہولا، انجان بھی ہے اور جھگڑالو بھی ہے، عجولا ایک جگہ فرمایا اللہ نے کہ جلد باز ہے۔ تو یہ فطرت کی وجہ سے کبھی کبھار وہ جھگڑے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں چھٹ پٹ، یعنی جو گھر میں چلتی رہتی ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہو گئی۔ مثال کے طور پر شوہر کو روٹی چاہیے تھا، عورت نے روٹی نہیں بنائی، صرف چاول بنایا، یہاں پر جو جھگڑے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے جھگڑے نہیں ہیں، اس کو گھریلو چھٹ پٹ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ اسباب یہ سب کے گھر میں تقریباً ہوں گے۔ مرد کو ٹھنڈا پانی چاہیے، عورت کو گرم پانی چاہیے، 2 طبیعتیں یہاں ملنا ہے نا، وہ الگ ذریعے سے پیدا ہوئی ہے اور تم الگ پیدا ہوئے ہو، اور دونوں کو ایک جگہ رکھا گیا ہے۔ طبیعتوں کا اور فطرتوں کے ملنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے، وہ خوش نصیب ہوں گے جو ایک ہی طرح کے پیدا ہو گئے، دونوں بھی کم ہوتا ہے اسے۔ دونوں کی طبیعتوں کا، مزاج کا مل جانا ایک وقت درکار ہے اسے۔ تو اب ان معاملات کو لے کر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، شوہر کو جلدی سونا ہے، عورت کو لیٹ میں سونا ہے، یہ بھی ہے۔ شوہر کو سفید پسند ہے، عورت کو کالا پسند ہے، یہ الگ ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ نظریاتی اختلافات۔ یہ زیادہ دن تک جھگڑے نہیں ہو سکتے، ان معاملات کو لے کر زیادہ دن تک نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت غیب سے خود ہی سلجھاتا ہے، پھر دونوں کے دلوں میں محبت پیدا فرماتا ہے۔
یہ شیطان کرواتا ہے اور اللہ صلح کرواتا ہے. یہ چیزیں روزمرہ کی ہو سکتی ہیں، لیکن جو بڑی وجوہات ہیں، جو بڑے اسباب ہیں، جس میں بہت شدت کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس کی وجوہات شادی سے پہلے اور نکاح سے پہلے کی نیتیں ہیں. مثال کے طور پر جہیز کا مانگنا ایک دوسرے کے لیے، یعنی مرد نے اتنے مطالبے کیے تھے یا مرد کے گھر والوں نے اتنی خواہشیں کی تھی، عورت اتنے نہیں لا سکی، ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھے اور وہ اتنے نہیں لا سکی. یہاں جو جھگڑے ہوں گے وہ روٹی نمک کے جھگڑے کی طرح نہیں ہوں گے. ابھی یہ جھگڑے اب بہت لمبا ہی اختیار کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ جھگڑے شروع ہوئے ہیں حرام کی بنیاد پر. اسے اس طرح کا طلب کرنا جائز نہیں تھا، حرام کی بنیاد پر اس نے مطالبہ کیا تھا، اور اس پر جو جھگڑے ہوئے وہ بہت دور تک جاتے ہیں. اس کے علاوہ مرد کو جو چیز پسند تھی اسے فقط اس کا رنگ چاہیے تھا. یہ شادی سے پہلے کی باتیں میں کہہ رہا ہوں. فقط اس کی خوبصورتی چاہیے تھی. میرے عزیزو، یہ غازہ ہے، یہ جوانی کا رنگ کبھی بھی نکل جاتا ہے، یہ دیر پا نہیں ہے. اور جس کو ایسا لگتا تھا کہ یہ بالکل حسینہ ہے، جمیلہ ہے، بہت خوبصورت ہے، اس لیے نکاح کر لیا، لیکن اچانک شادی کے چند دنوں کے بعد بیمار ہو گئی، کچھ نہ کچھ ہو گیا، رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس کا دل اٹھ گیا. اب روز کے جھگڑے شروع کر دیا. کیوں؟ یہاں اس کی نیت صحیح نہیں تھی. فقط ظاہری حسن کو دیکھ کر کے جس نے نکاح کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ ان قریب اللہ اسے فتنے میں مبتلا کرے گا. وہ بھی حدیث سنا دیتا ہوں میں، پوری حدیث سن لے. میں نکاح کے وقت اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ ہر آدمی جو کسی سے نکاح کرتا ہے اس کے 4 مقصد ہوتے ہیں. 4 میں سے کوئی ایک مقصد ضرور ہوتا ہے. 4 میں سے کوئی ایک مقصد ضرور ہوتا ہے. شادی شدہ لوگ وہ اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھ لیں میرا 4 میں سے کون سا تھا، یا جو نئے ہیں وہ ابھی سے اصلاح کر لیں کہ 4 میں سے مجھے کیا کرنا ہے. توجہ سے سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو پہلا مقصد یا تو وہ بہت خوبصورت ہوگی اس لیے نکاح کر رہا ہے، خوبصورت ہے اس لیے نکاح کر رہا ہے. دوسرا سبب یا تو وہ بہت بڑی مالدار ہے یا مالدار کی بیٹی ہے اس لیے نکاح کر رہا ہے، مال والی. تیسرا سبب بڑے خاندان کی ہے اس لیے نکاح کر رہا ہے تاکہ اس کے خاندان سے جڑ جاؤں تو میرا بھی نام بڑا ہو جائے گا. ہاں، یعنی گھر جمائی بننے کے لیے. تو ان کا داماد بن جاؤں گا تو داماد کا بھی ایک اپنا اثر و رسوخ ہو جائے گا. 3 سبب ہو گئے، حسن و جمال کو دیکھ کر، یا مال کو دیکھ کر، یا اعلی خاندان کو دیکھ کر. چوتھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو صرف اس کے اچھے اخلاق اور دینداری دیکھ کر. 4 میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی ابھی چوتھے ہی کو سوچے گا. کوئی بات نہیں، اچھا ہے، نیت اچھی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا نتیجہ بھی بیان فرمایا. فرماتے سنو، جس نے فقط حسن و جمال دیکھ کر کے نکاح کیا ان قریب اللہ رب العزت اسے فتنے میں مبتلا کرے گا. کیسے فتنے میں؟ چند دنوں کے بعد وہ اپنی ہی بیوی پہ شک کرنے لگ جائے گا، پتہ نہیں اس کے اور کتنے عاشق ہوں گے، اس کی خوبصورتی کو اور کون دیکھتا ہوگا پتہ نہیں. یہ شک میں وہ خود مبتلا ہو جائے گا اور فتنے میں پڑ جائے گا. دوسرا سبب، جس نے صرف مال دیکھ کر کے نکاح کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اللہ اسے محتاج بنا دے گا، فقیر بنا دے گا، بھیک مانگنے لگ جائے گا. صرف وہ مال بیوی کا دیکھ کر نکاح کیا، اسے رب تعالی محتاج بنائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں. اور جس نے بڑا خاندان دیکھ کر کے صرف نکاح کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب اللہ اس کو سب کے سامنے ذلیل کر دے گا، ذلیل ہو جائے گا. چوتھا، جس نے عورت کے اچھے اخلاق اور دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کے فرماتے ہیں مولا اسے دنیا میں بھی برکت دے گا، آخرت میں بھی برکت دے گا. ہاں، اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، تم نے دیکھا اس کے اچھے اخلاق اور دینداری کو،
ساتھ میں حسن بھی مل گیا، مال بھی مل گیا، خاندان بھی مل گیا، تو یہ پلس پوائنٹ ہے، یہ اچھا ہے تمہارے لیے. لیکن دیکھنے کا جو حکم ہے وہ پہلے والی 3 چیزیں نہیں. تم اس کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے اگر نکاح کرتے ہو اور ساتھ میں حسن و جمال اور مال بھی آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تمہارے لیے. اور جس نے فقط یہ چیزیں دیکھیں اور اس کا دین نہیں دیکھا، اسی لیے آج یہی تو ہو رہا ہے، رشتوں میں سب سے پہلے جا کر کے یہی چیزیں پوچھی جاتی ہیں کہ اس کو سلائی کڑھائی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. سلائی کڑھائی ایسا لگتا ہے یہ دین کا ایک فرض اور واجب حصہ ہے، اس لیے سب سے پہلے پوچھتے ہیں مہندی لگانا آتا ہے کہ نہیں، ڈیزائن کرنا آتا ہے کہ نہیں. عورتوں سے یہی سوالات ہیں ابھی آج کل. اور اس کے بعد لڑکی دیکھنے والوں کے یہی تو سارے نخرے ہوتے ہیں کہ یہ کالج کتنا پڑھی ہوئی ہے، ڈگری کون کون سی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کی تعلیم کو پوچھنا چاہیے، لیکن میرے عزیزوں سب سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کتنا آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا یہ پڑھی ہے. یاد رکھنا، تم ایک محل تعمیر کرنے جا رہے ہو، ایک یونیورسٹی لانے جا رہے ہو اپنے گھر میں، کیونکہ جس عورت کو تم اپنے گھر میں لا رہے ہو اس کی گود تمہاری نسلوں کی درسگاہ بننے والی ہے. ایک اسکول خریدنے جا رہے ہو، لانے جا رہے ہو، اس کو ظاہر سی بات ہے اس کی پراپرٹی پوچھ رہے ہو، اس کی ڈیزائننگ پوچھ رہے ہو، اس کے حسن و جمال کو پوچھ رہے ہو. یہ تمام چیزیں کام نہیں آئیں گی. اس کے اولاد کی تربیت پر اس کی دینداری کام آئے گی، اس کے اچھے اخلاق کام آئیں گے. حضرت شاہ کرمان کے متعلق میں نے بتایا تھا، شادیاں جو ہمارے اسلاف میں ہوئی ہیں، ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے میں آگے چلتا ہوں. شاہ کرمان ایک بڑے بزرگ ہیں، کرمان کے رہنے والے، ان کو صرف اتنا ہی لکھا گیا ہے تاریخ میں، نام واللہ عالم. بڑے پرہیزگار تھے اور مال بھی بہت تھا آپ کے پاس. ان کی ایک بڑی حسین و جمیل بہت خوبصورت بیٹی تھی جس کے رشتے بادشاہوں کے بیٹوں کے سے بھی آ گئے تھے. آپ نے رشتہ کیا نہیں تھا. مال والے بھی تھے، تقوی و طہارت عبادت بھی تھی. ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا مغرب میں ایک نوجوان کو، وہ عبادت میں منہمک ہے اور رو رہا تھا. پھر آپ نے اس کو عشاء میں دیکھا، وہ عشاء کے بعد بھی کثرت سے ذکر و اذکار کرتے ہوئے بیٹھا ہے، منہمک تھا، وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں تھا. آپ اس کی عبادات میں دیکھے، رات کو دیکھا تو وہ اللہ سے مناجات کر رہا ہے تنہائی میں. دوسرے دن پھر آپ مغرب میں آئے اور اس سے پوچھا کہ نوجوان تو ہے کہاں کا؟ تو اس نے کہا میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے، بس اللہ کا گھر ہے، آج میں یہاں ہوں، کل کہیں اور رہوں گا. تو آپ نے پوچھا تیری شادی ہوئی ہے؟ وہ ہنسنے لگا، کہا کہ مجھ سے کوئی شادی کرے گا، میرا گھر بھی نہیں ہے، میرا کوئی کام. حضرت شاہ کرمان نے کہا اگر میں میری بیٹی دے دوں تو نکاح کر لے گا؟ اس نے کہا آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں، آپ شہر کے اچھے خاصے آدمی لگتے ہو، آپ بھلا میری بیٹی دو گے، میں کہاں رکھوں اسے؟ حضرت شاہ کرمان نے کہا ایک جھوپڑی اس کو دلوا دی، گاؤں میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی، اس میں وہ چلا گیا. اور اس کے بعد 2 دن کے بعد حضرت شاہ کرمان نے اسی مسجد میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا. کچھ نہیں، سادگی کے ساتھ نکاح مسجد میں ہوا، خاتون آ گئی گھر پہ، بڑی حسین و جمیل شہزادی شاہ کرمان کی. یہ نوجوان لے آیا بیاہ کر کے اپنے گھر، اور جب آیا تو رات کو دیکھا اس پورے گھر میں، اس جھونپڑی میں ایک پانی کی سراہی رکھی ہوئی ہے مٹی کی، اور اس پر ایک آدھی روٹی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، باقی گھر میں کچھ بھی نہیں. نکاح کا دن ہے، اس دن وہ شادی کر کے لایا ہے. تو دلہن آئی اور ساری چیزیں دیکھ کر کے رونے لگ گئی اور کہا کہیں میرے والد نے غلط فیصلہ کر دیا، کیسے نوجوان کے ساتھ میرا نکاح کر دیا. تو وہ نوجوان کہنے لگا میں تیرے باپ سے کہتا تھا بڑے گھر کی بچیاں ہمارے ساتھ رہ نہیں پائیں، تمہارے باپ سمجھے نہیں. مجھ جیسے غریب کے ساتھ کون سی لڑکی صبر کر پائے گی، میں اللہ پر توکل کر کے رہنے والا ہوں. تو وہ دلہن کہنے لگی میں تیری غربت کی وجہ سے افسوس نہیں کر رہی ہوں، یہ سراہی پر جو آدھی روٹی رکھی ہے تو نے کیوں رکھی ہے؟ کہا میں صرف آدھی کھاتا ہوں اور آدھی کل کے لیے رکھتا ہوں. اس خاتون نے کہا یہی تو مجھے افسوس ہے،
تو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا تو یہ آدھی کل کے لیے نہ بچاتا، جو آج آدھی کھلایا ہے کل بھی آدھی کھلائے گا۔ وہ خاتون تو اس سے بڑی توکل والی نکلی، اس سے بڑی عبادت گزار تھی۔ اس نوجوان کی زندگی میں وہ خاتون آئی۔ یہ ہمارے اسلاف اولیاء کاملین کے نکاح کے طریقے ہوتے تھے، اور انہی لوگوں کی گود سے کوئی زمانے کا غوث پیدا ہوتا، کوئی قطب پیدا ہوتا۔ یہ سب اسباب اور مادیات پر ہم آج جو اپنے رشتے جوڑ رہے ہیں، صرف مالداری کی وجہ سے، اس کی پراپرٹی کتنی ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، چھوٹا گھر ہے تو ہم نہیں دیں گے اس کو، غریب ہے تو اسے نہیں دیں گے، کالا ہے تو نہیں دیں گے۔ یہ تمام ہم رنگ پر، اسباب پر، مادیات پر اپنے رشتے جوڑ رہے ہیں، اسی لیے یہ رشتے یہیں تک رہیں گے۔ اور جن رشتوں کو آپ نے تقوی و طہارت پر جوڑا ہے وہ رشتے جنت تک ساتھ رہیں گے۔ بلکہ فرمایا ہے کہ جو تقوی پر جڑے ہوئے رشتے ہیں، جنت میں بھی اللہ ان جوڑوں کو سلامت رکھے گا، جنت میں بھی ساتھ رکھا جائے گا۔ باقی یہ مادیات، اسباب، دنیاوی چیزوں پر جو جوڑے جمے ہیں، جو رشتے ہوئے ہیں، ان کی زیادہ لائف نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب جو جھگڑوں کی نوبت آ ہی گئی گھروں میں، اس کے اسباب بہت ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا سبب شادی سے پہلے کی خراب نیتیں، شادی سے پہلے کے بڑے بڑے ایکسپیکٹیشن دونوں طرف سے ہو سکتے ہیں۔ میں دونوں طرفین کی بات کر رہا ہوں، مرد والوں کو بھی اور عورت والوں کو بھی، دولہے کے گھر والے اور دلہن کے گھر والے، دونوں کو۔ اور خاص طور پر دولہا اور دلہن اپنے پہلے سے تصویریں سجا کر کے رکھنے والے، اگر ان کو وہ تصویر نہیں ملی شادی کے بعد تو پھر یہاں بگاڑ پیدا ہوتی ہے، یہاں پر پھر جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں پر ہر چیز مہیا ہے، عموماً ہمارے بچیوں کے دماغ ٹیلی ویژن نے خراب کر رکھا ہے۔ ہر نوجوان بچی اپنے دماغ میں ایک ہی تصویر سجائی رہتی ہے کہ جیسے فلموں میں دکھتا ہے، جیسے سیریل میں دکھتا ہے، ویسا ہی میرا بھی کوئی شوہر ہوگا، مجھ سے نکاح کرنے والا بھی کوئی ایسا ہی شہزادہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، بچیوں، یہ سب جادوگری ہے جو تمہیں دکھائی جاتی ہے، اس پر یقین نہ کرو۔ ان کی خود کی پرسنل لائف سیٹ نہیں ہے جو سیٹ پر آتے ہیں، ان کی خود کی زندگی سیٹ نہیں ہے، اور آپ ان کو اپنا آئیڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ کاش بچیاں یہ سوچتی کہ اللہ رب العزت مجھے ایسا شوہر عطا کرے جو حیدر کرار کا غلام ہو، اور مجھے اپنے گھر میں فاطمہ زہرا کی طرح رکھے۔ یہ تصورات سجاؤ، اور یقیناً اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں وہ عطا بھی کرے گا۔ تمہیں خوب محبت کرنے والا شوہر دے گا، تمہارے ہر چیز کا خیال رکھنے والا شوہر تمہیں دے گا۔ محض یہ تصاویر کو جن لوگوں نے سجا کر رکھا ہے وہ شیطانی خیالات ہیں، شیطانی افکار ہیں۔ سوشل میڈیا نے تباہ کر کے رکھا ہے، برباد کر کے رکھا ہے نوجوانوں کی زندگی کو۔ ہوتا کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، لڑکے پوری ایسی لڑکیوں کی تصویریں اپنے ساتھ رکھیں، ان کا دماغ صرف انہی چند تصویروں پر چلتا ہے کہ مجھے دلہن ملے تو ایسی ملے، دلہن ملے تو ایسی ملے۔ تو یہ تمام تصورات تم سجا کر کے رکھو، اور لڑکیاں اپنے لیے چند چہرے بنا کر کے رکھیں، مجھے دولہا ملے تو ایسا ملے، دولہا ملے تو ایسا ملے۔ وہ چند لوگ سب کے لیے تو نہیں ہوں گے، اسی لیے بہت زیادہ بڑے بڑے جو ایکسپیکٹیشن بنا کر کے رکھتے ہیں، بعد میں ہوتا یہ ہے بیچارہ کچھ، اب لڑکوں کی بات میں کروں، وہ شہزادی ڈھونڈ رہا ہے، شہزادی ڈھونڈ رہا ہے، ملی ہی نہیں، عمر گھٹتی چلی گئی، اور کئی کو اس نے ریجیکٹ کر دیا، نہیں یہ میرے خوابوں کی شہزادی نہیں ہے، یہ جو میں دماغ میں سجا کر کے رکھا ہوں وہ ہے نہیں۔ اس نے ایک آن بھی ان بچیوں کے اخلاق و کردار کے بارے میں نہ پوچھا نہ دیکھا، فوٹو دیکھا ریجیکٹ کیا، فوٹو دیکھا ختم کیا۔ وقت یہاں تک آ پہنچا، اللہ کو یہ ناپسند کام ہے، رب تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ عمر ڈھلتی گئی، گھٹتی گئی، اب لوگ تانے مارنے لگے کہ کیا ہو گیا، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوتی تمہاری؟ تو بیچارہ بعد میں جا کر کے کسی لنگور کو لایا، مجبور تھا اسی لیے لنگور آ گئی۔
پھر یہی اس کے جھگڑے کا سبب بن گئے. روزانہ کسی غریب کو لا کر کے اب اس کے ساتھ تماشا کرنا، جھگڑے کرنا، فسادات کرنا. میرے عزیزو، اسی کو طول عمل کہا ہے بزرگوں نے، کہ لمبی لمبی نیتیں بنا کر کے رکھنے والے کو ہاتھ میں کچھ آتا نہیں تو پھر وہ چڑچڑا ہوتا ہے اور بہت زیادہ فسادی بن جاتا ہے. لڑکیاں بھی کم سے کم کی توقع رکھو، اللہ زیادہ دے دے تو پھر تمہیں خوشیاں زندگی میں بہت آ جائیں گی، بہت آ جائیں گی. صبر اور قناعت کے ساتھ رشتوں کو جوڑو، پھر دیکھیں آپ کی زندگی پر لطف ہو جائے گی، بہت ہی لطف اندوز بھی ہوگی. تو یہ فسادات کی جڑ ہیں نیتیں، خراب نیتیں. ہٹاؤ. نوجوانوں سے بھی میں گزارش کروں گا، تمہارے لیے اللہ نے یہ حلال نہیں فرمایا چاہے وہ تصویر میں ہی لڑکی کو دیکھنا ہو. آپ یہ سوچتے ہوں گے میں نظریں تو نہیں مار رہا لڑکیوں کو، لیکن اگر موبائل وغیرہ کے ذریعے سے تم اجنبی عورتوں کی تصویروں کو سجا رکھے ہو، یہ بھی حرام کاری ہے. ہر نظر پر تمہیں ایک حرام کا گناہ ہوگا، ہر نظر پر. یہ تمام چیزیں تمہارے اخلاق نہیں ہیں. اسی طرح عورتوں کے لیے بھی جس طرح سے کسی مرد کو دیکھنا ان کے لیے اجنبی مرد کو حرام ہے، اسی طرح اس کی تصویروں سے لطف اٹھانا بھی حرام ہے. یہ تمہارے فساد کی جڑ بن جائیں گے، بعد میں فساد کی جڑ بن جائیں گے. ایسے گھر ٹوٹتے ہوئے بھی ہم نے دیکھے. شادی ہو گئی، رشتہ صحیح سلامت چل رہا تھا، لیکن لڑکی کے موبائل سے بہت سارے فوٹو نکلے، شوہر کو وہیں سے شک شروع ہو گیا. کیوں شک ہوا؟ حالانکہ اس لڑکی کے کوئی تعلقات نہیں تھے، لیکن بس تصویریں تھی کچھ مردوں کی، محض دیکھنے کے لیے رکھا. لیکن شیطان نے یہیں سے فساد کی جڑ شروع کر دی، بیج بو دیا، اور اس شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہونے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ الگ ہونے کی نوبت آ گئی. یہ تمام اسباب پر توجہ دو، پہلے جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے اس سے پہلے کہ یہ جتنے اسباب ہیں یہ ختم کرو. اور جو مانگنے کے طریقے ہیں اس پر تو میں بار بار رد کر چکا ہوں. مرد حضرات جو مانگتے ہیں اس کے متعلق میں بار بار رد کیا ہوں اس منبر سے، کہ جو مرد عورت کے گھر والوں سے مطالبہ کرتا ہے وہ دولہا نہیں ہے، وہ دلہن ہے. ضرورت کیا ہے؟ تم مرد ہو، اللہ نے تمہیں کمانے کی قوت عطا کی ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے مردانگی عطا فرمائی، اپنے ہاتھوں سے کماؤ اور ایک صنف نازک کو اپنی کمائی ہوئی کھلاؤ. یہ بڑا ثواب کا کام ہے. ایک لقمہ اپنی بیوی کو کھلانا ایک صدقے کا ثواب ہے، اور یہاں الٹا اس کے منہ سے کھانا چاہ رہے ہیں، تم اس کے باپ سے منگوا رہے ہو، اور پھر پلس اس پر ایسا ٹارچر کہ واشنگ مشین نہیں آئی ہے، مکسر نہیں آئی ہے، معاذ اللہ رب العالمین. یو پی کے کچھ اخبارات میں نے یہ بھی دیکھا ہے، چھوٹی سی چیزوں کے لیے بارات واپس چلی گئی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، صرف واشنگ مشین جہیز میں نہیں تھا تو وہ بارات واپس چلی گئی. یہ تمام چیزیں رشتوں کی ہیں. اسی لیے میرے عزیزو، ایسے لوگوں کو دلہن سے نکاح مت کرواؤ، واشنگ مشین سے ہی کرواؤ، تاکہ وہ دولہا اسی میں بیٹھ کر کے زندگی بھر گھومتا رہے. وہ کس سے نکاح کر رہا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے کر رہا ہے، انسان سے کر رہا ہے، ایک دلہن سے کر رہا ہے. لیکن جن کے نظر فقط مال اور اسباب پر ہوتی ہے. اسی لیے مجھے ایک بات یاد آتی ہے الیگزینڈر کے متعلق. میں نے سنا تھا، پڑھا بھی تھا، بہت پہلے کی بات ہے. وہ دنیا فتح کرتے 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 بہت آگے تک پہنچ گیا ایک بادشاہ کے متعلق، اور وہ ایک ملک میں پہنچا سب فتح کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر اس کی چل نہ پائی. ایک عورت کی حکومت تھی، عورت نے قید کروا لیا، شکست دے دیا. جو بہت سارے ملک فتح کیا تھا اسے قید کروا دیا، اسے قید کروا کر کے اپنے ہاں طلب کیا، جیل میں ڈال دیا بادشاہ کو. سپاہی سب پکڑے گئے، مارے گئے. بادشاہ 2 دن تک قید میں تھا. تیسرے دن اس خاتون نے، وہ لیڈی جو حکمران تھی اس ملک کی، اس نے سونے کے سکے، چاندی کے سکے، جواہرات، موتیاں سب پلیٹ میں سجا کر کے لائی. 3 دن کے بھوکے بادشاہ کے پاس رکھی، لے کھا لے، بہت قیمتی چیزیں ہیں. اس کے سامنے برتن رکھا اور کہا کھا، بھوک لگی ہے 2 دن سے، کھا لے اس کو. کوئی کھا سکتا ہے؟
تو اس خاتون نے کہا تیرے پیٹ کو بجھانے کے لیے صرف ایک روٹی کافی ہے اور تو پوری دنیا کے لیے نکل پڑا ہے، پوری دنیا کے لوگوں پر اپنی کرسی سجا رہا ہے، تیرے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے صرف ایک روٹی کافی ہے۔ تو اس سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، تمہاری زندگی گزارنے کی جو اصل سبب ہے وہ تمہاری بیوی ہے، نہ کہ واشنگ مشین۔ وہ اگر صحیح سلامت تمہارے پاس آ گئی تو 1000 واشنگ مشینیں آتی رہیں گی، اور اگر وہی سلامت نہیں ہے تم چاہے جتنی مشینیں لاتے رہو سب ناکارہ ہی ہیں۔ میرے عزیزو یہ کون سا رواج ہے؟ یہ اسلامی رواج نہیں۔ عورت کے گھر سے مطالبہ کرنا، عورت کے گھر سے یعنی نیچ قسم کو یہ شمار کیا گیا ہے، جو نیچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح عورتوں کا مال کھاتے ہیں اور عورتوں سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ہرگز آپ میں سے کوئی بھی نوجوان، میں کہتا ہوں وہ نوجوان سب سے بڑا بہادر ہے ہماری قوم کا جس نے اپنے نکاح میں کوئی مطالبہ نہیں کیا اور اپنی عورت کے گھر والوں سے کسی بھی چیز کی خواہش نہیں کی سوائے نیک بیوی کے۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ اسے جنتی مال و اسباب سے بھر دے گا، اس کی زندگی بھر جائے گی۔ نیت یہ کرو نوجوانوں سے میری یہی گزارش، تاکہ جھگڑے اور فسادات کی نوبت نہ آئے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے خلا کے جو مسائل آتے ہیں تو پھر ہم سنتے ہیں تم نے اس کو کیا دیا تھا، اس نے تم کو کیا دیا تھا، پھر اسی بدلے پر کس نے کتنے تھپڑ دیے تھے وہ بھی نکلتے ہیں ساری چیزیں۔ یہ اسباب پر، یہ مادیات کی بنیاد پر جو رشتے جوڑے جاتے ہیں میرے عزیزو،